بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے ایک سالخہ بزرگ کے سامنے کسی کی چغلی کی تو انہوں نے فرمایا تو نے 3 زیادتیاں کی ہے۔ نمبر 1، میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ نمبر 2، میرے خالی دل کو اس کے متعلق سوچنے میں مشغول کر دیا ہے۔ نمبر 3، میری نگاہ میں اپنے مقام و مرتبے کو مجروح کر دیا ہے۔ امام یحییٰ بن کثیر فرماتے تھے کہ چغل خور ایک گھڑی میں اتنا فساد پھیلا دیتا ہے کہ جادوگر 1 مہینے میں اتنا فساد برپا نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے، وہی اللہ والے اور وہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں سے انسان افضل ہے اور تمام انسانوں میں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نفس کو تمام تر آلودگیوں، گناہوں اور ناپاکیوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت سے اپنے نفس کو مقام پر لے جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک نیک سیرت بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ شاہی خزانے سے 1 پیسہ بھی اپنی ضروریات کے لیے نہیں لیتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ شاہی خزانہ عوام کا ہے اور عوام پر ہی خرچ کیا جانا چاہیے۔ بادشاہ خود کتابت کیا کرتا اور اس کی آمدنی سے اپنا گزارا کرتا۔ اس کی ملکہ بھی نیک تھی، وہ گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، صفائی کرتی، کھانا پکاتی، کپڑے سیتی، غرض گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی۔ ایک روز ہوا کچھ یوں کہ ملکہ کا ہاتھ روٹی پکاتے ہوئے جل گیا۔ جب بادشاہ گھر آیا تو ملکہ نے کہا کہ مجھے ایک خادمہ رکھنے کی اجازت دیں تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ تم جانتی ہو کہ میں شاہی خزانے سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں ایک خادمہ رکھ سکوں، کیونکہ میری آمدنی میرے ہاتھ کی کمائی پر ہے اور کتابت سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ میں ایک تمہارے لیے خادمہ رکھ سکوں۔ مزید بادشاہ کہنے لگا کہ اگرچہ میں بادشاہ ہوں مگر حقیقت میں ایک عام غریب آدمی ہوں۔ شاہی خزانے پر صرف عوام کا حق ہے جو صرف عوام کی فلاح کے لیے ہی خرچ ہونا چاہیے۔ اگر آج میں نے اس خزانے سے آج کچھ لے لیا تو کل خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ ملکہ تم حلال کی کمائی پر صبر و شکر کرو، بروز قیامت خدا تمہیں اس کا بہت اجر دے گا۔ بادشاہ کی بیوی بھی چونکہ سمجھدار اور نیک خاتون تھی، اس لیے پھر سلطان سے اس سلسلے میں کچھ نہ کہا اور گھر کے کام کاج خود کرتی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا سے دوستی رکھنا ہو تو اپنے ہاتھ سے کماؤ اور حلال رزق سے اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آمین۔ چل میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔